بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم سود اور تجارت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اللہ نے یہ سمجھا دیا کہ سود حرام ہے اور تجارت حلال، اور جو مسلمان سمجھ جائے کہ سود حرام ہے لیکن اس کے باوجود وہ سود لے تو اللہ کھلا اعلان کرے یا جنگ کا ایسے لوگوں کے ساتھ، یعنی ایسے لوگوں کے لیے اللہ ان کا دشمن بن جائے گا۔ اب اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ آیت 280 میں کہتے ہیں، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہوگا اگر تم جان لو، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سود اور اسلام بالکل ہی اپوزٹ ہے۔ جہاں پر سود کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کا فائدہ اٹھائے، اسلام ایمپتھی کے بارے میں ہے، جہاد کے بارے میں ہے، سیکریفائس کے بارے میں ہے، لوگوں سے محبت اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر سود کا کانسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہاں تک ہے کہ اللہ اسلام میں مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایک مقروض کے لیے پیسہ واپس کرنا مشکل ہو جائے تو اس کی آسانی کے لیے اس کو مزید مہلت دے دو، اس کو مزید وقت دے دو، لیکن ساتھ اللہ ہمیں یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہم قرضہ کو معاف کر دیں یہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ یعنی اسلام میں جس کے سر پہ قرضہ ہو اس کا فائنینشلی کمزور ہونے کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اس کو مزید وقت دے تاکہ وہ پیسہ واپس کرے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اسے معاف کر دیں۔ اسی لیے اللہ ہمیں بار بار سمجھا رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی قیامت کے دن ہوگی اور بہت سخت قسم کا حساب کتاب ہوگا، لہٰذا کوئی بھی مسلمان کسی اور کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے۔ اس کے ساتھ آیت 282 میں اللہ کہتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے، تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے، اور اللہ سے ڈرو جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں سے کچھ کمی نہ کریں۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرو، تاکہ ان میں سے اگر ایک عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلائے، اور جب گواہی کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کو ضرور لکھیں۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب بھی خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب جہاں پر اللہ نے واضح کر دیا کہ سود حرام ہے اور تجارت حلال، اس کا یہ نہیں مطلب کہ تجارت کے دوران کسی قسم کے رولز کی ضرورت نہیں ہے۔ تجارت میں بھی کچھ اصول ہیں جن کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ایک گروہ پھر دوسرے گروہ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کو آسانی سے نقصان دے سکتا ہے۔ خاص طور پہ اللہ میں یہاں پہ یہ سمجھا رہے ہیں، اگر آپ کوئی ایسا ٹرانزیکشن کرو جس میں ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو ایک خاص مدت کے بعد کوئی چیز دینی ہو، اس میں فساد یا زیادتی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ بتا رہے ہیں کہ ایسے ٹرانزیکشنز میں ہر چیز لکھنا بہت ضروری ہے۔ خاص طور پہ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جس انسان پر حق لازم ہے، جس نے ایک مدت کے بعد کوئی چیز واپس کرنی ہے، تو وہ پھر پورا اماؤنٹ اور کس وقت پہ اس نے وہ چیز واپس کرنی ہے یہ تمام ڈیٹیلز لکھوائے، اور جب یہ تمام چیزیں وہ لکھواتا ہے تو جس کو اس نے واپس قرض دینا ہے، جس کو اس نے سامان پہنچانا ہے، وہ بھی وہاں پر موجود ہو، وہ بھی ہر چیز سن رہا ہو، تاکہ اس کو بھی یقین آئے کہ جو چیز لکھوائی جا رہی ہے وہ واقعی بالکل سچ ہے۔ ساتھ اللہ ہمیں بتا رہے کہ ان دونوں گروہ کے علاوہ ایک ایسا انسان ہونا چاہیے جو ساتھ لکھے، جو بھی اس کو سمجھایا جا رہا ہے یا لکھوایا جا رہا ہے وہ لکھے جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ ساتھ ہی اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جس کے اوپر حق لازم ہے اگر وہ نہیں لکھوا سکتا کیونکہ وہ کمزور ہے یا وہ ابھی تک اتنا زیادہ میچور نہیں ہے، تو پھر اس کا ولی انصاف کے ساتھ ہر چیز لکھوائے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک اور بھی شرط رکھی ہے کہ 2 گواہ ہونا بہت ضروری ہے مردوں میں سے،
اور اگر آپ کے پاس 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ بلکہ اللہ نے خاص اس چیز کو کلیریفائی بھی کیا ہے کہ 2 عورتیں اللہ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ اگر ایک عورت بھول جاتی ہے تو دوسری عورت اس کو یاد کروا سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ ہمیں اس لیے سمجھا رہے ہیں کیونکہ ہر چیز لکھنے سے انسان کے اندر شک نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی جس نے قرض دیا ہو اس کو یہ یقین ہو کہ اس کو تمام پیسہ واپس مل گیا ہے، یا جو مال ڈیلیور ہونا تھا وہ صحیح وقت پر اس کو ڈیلیور ہو گیا ہے۔ اسی طرح جس نے قرض دینا تھا اس کو یہ یقین ہو کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوئی، اس کو یقین ہو کہ جو چیز اس نے دینی تھی اس نے اتنا ہی دیا ہے، اس سے زیادہ کسی نے نہیں مانگا۔ اور آخر میں اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو لین دین اسی وقت ہو جائے اس پہ کوئی حرج نہیں اگر انسان کوئی چیز نہ لکھے، لیکن جب بھی کوئی ایسا ٹرانزیکشن ہو جس میں لین دین بعد میں ہوگا، یا ایک گروہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک سرٹن اماؤنٹ ڈیلیور کرے گا بعد میں، یا کچھ پیسے بعد میں واپس کرے گا، تو پھر ایسے سچویشنز میں ہر چیز کو لکھنا بہت ضروری ہے، اور گواہ کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ اور بلکہ آخر میں اللہ گواہوں کو بھی یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر ان کو کبھی گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہیں کر سکتے۔ جو اللہ نے ان کو حکم دیا اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے، نہ ہی ان کو کوئی نقصان پہنچایا جائے، اور جب ان کو بلایا جائے گواہی کے لیے تو وہ بالکل سچ بات کریں۔ یعنی اگر 2 گروہ کے آپس میں ٹرانزیکشن ہوتا ہے اور ایک کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ کانٹریکٹ گم جاتا ہے، اب یہاں پر دونوں گروہ کی حفاظت کرنا تاکہ کسی گروہ کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو، ان گواہوں کو اس وقت بلایا جائے گا گواہی کے لیے کہ وہ بتائیں کہ اس وقت ٹرانزیکشن میں ڈیل کیا ہوئی تھی۔ اب اس میں کچھ عورتیں ہیں جو اس چیز پہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ نے جہاں پر کہہ دیا 2 مرد، پھر انہوں نے کہا اگر 2 مرد نہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، یہ اللہ نے کیوں کہا؟ کیا اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 1 مرد 2 عورتوں کے برابر ہے؟ کیا اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرد زیادہ انٹلیکچولی کیپیبل ہے اور عورت اتنی انٹلیکچولی کیپیبل نہیں ہے؟ آیت میں اللہ نے ایک چیز واضح کر دی ہے کہ 2 عورتوں کا حکم اس لیے دیا تھا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا سکے۔ یہ چیز سائنس نے بھی پروف کیا ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن دونوں کے دماغ ڈفرینٹ طریقے سے فنکشن کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح مرد ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتا، یعنی وہ بہت سے مختلف ٹاسکس کے بارے میں ایک ہی وقت میں نہیں سوچ سکتا، اس کا دماغ اس کو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ بلکہ مرد ایک ٹاسک کے اوپر اپنا 100% فوکس ضرور دے سکتا ہے، لیکن ایک ٹاسک کے علاوہ کسی 2-3 ٹاسکس کے بارے میں ایک ہی وقت پہ سوچنا اس کے لیے مشکل ہے، لہٰذا مرد ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتا۔ عورتیں ملٹی ٹاسکنگ ہمیشہ کر رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے صرف ایک چیز پہ فوکس کرنا بلکہ بہت مشکل ہے۔ ان کا ذہن اس طریقے کا بنا ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ 3-4 چیزیں ایک ہی ٹائم پہ سوچ رہی ہوتی ہیں، اور ملٹی ٹاسکنگ جہاں پر ان کا بہت بڑا فائدہ ہے، نقصان اس کا یہ ہے کہ وہ ایک ٹاسک کے اوپر 100% فوکس نہیں دے سکتی۔ لہٰذا جب آپ کوئی بزنس ٹرانزیکشن اس وقت کر رہے ہو تو ڈیٹیلز کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، نمبرز کو یاد کرنا، ڈیٹس کو یاد کرنا، یہ تمام چیزیں بہت ہی ایکوریٹلی یاد کرنا ضروری ہے، ورنہ کسی بھی گروہ کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ عورت ضرور گواہی دے سکتی ہے، لیکن کیونکہ اس کے بھولنے کے چانسز زیادہ ہیں، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ اس کا ذہن ہمیشہ ملٹی ٹاسکنگ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اسی کے فائدے کے لیے ایک اور عورت بھی ساتھ ہو تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا سکے۔ یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عورت اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ گواہی دے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عورت انٹیلیجنٹ ہی نہیں ہے اس لیے جو مرضی ہو جائے آپ کے پاس صرف 2 مرد ہی ہونے چاہیے۔ عورتوں کو اجازت ہے گواہی دینے کے، لیکن کیونکہ بھولنے کے چانسز ہیں تو 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی چیز دیکھیں گے کہ ہر دور میں جب بھی تجارت کے بارے میں بات ہوتی ہے تو عموماً مرد ہیں جو تجارت کرتے ہیں، عورتیں بھی اگر کرتی ہیں تو بہت کم۔ لہٰذا کیونکہ مردوں کو اس فیلڈ میں ایکسپیرینس زیادہ ہے، اسی لیے ان کو اس چیز کا فائدہ ہے کہ ان کے لیے ڈیٹیلز کو یاد کرنا، ٹرانزیکشنز کے تمام اماؤنٹ، تاریخ، ہر چیز کو یاد کرنا ان کے لیے زیادہ آسان ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سے یہ کام کیا ہوتا ہے، ان کا ایکسپیرینس عورتوں کے نسبت زیادہ ہے۔ اور یہ تمام چیزیں سائنٹیفک فیکٹس ہیں۔ یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ عورت کا ذہن مرد کے ذہن سے مختلف طریقے سے کام کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ عورت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے یا کم انٹیلیجنٹ ہے، صرف یہ کہ اس کا ذہن جس طریقے سے کام کرتا ہے، جس طریقے سے فنکشن کرتا ہے، وہ مردوں کی نسبت ذرا مختلف ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک فیکٹ ہے، ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ ہر دور میں مردوں نے زیادہ تجارت کیا عورتوں کی نسبت، اسی لیے تجارت کے حوالے سے مردوں کے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہے۔ پھر اللہ آیت 283 میں کہتے ہیں، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو قرض خواہ کے قبضے میں گروی چیز ہو، اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ مقروض جسے امانت دار سمجھا گیا تھا
وہ اپنی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپائے، اور جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آخر میں اللہ نے ہمیں وہ کیس کے بارے میں بھی بتا دیا ہے، اگر دو لوگ آپس میں کوئی بزنس ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس لکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب ظاہرہ 1400 سال پہلے یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا، کیونکہ کافی لوگوں کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ لہٰذا اس ٹائم پہ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ جو قرض خواہ ہے وہ مقروض سے کوئی ایسی امانت، کوئی ایسی چیز لے لے جو اپنی حفاظت میں رکھے، اور وہ ایک سیکیورٹی ہوگی، ایک گارنٹی ہوگی کہ مقروض واقعی اس کا پیسہ واپس کرے گا، یا واقعی وہ سامان اس مقرر وقت پر ڈیلیور کرے گا۔ اور پھر اس موقع پہ اللہ دونوں گروہ کو سمجھا رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس امانت ہے اس کو پورا کرو، اس کو ادا کرو، یعنی مقروض کے اوپر جو فرض ہے وہ اس کو پورا کرے، یعنی جو اماؤنٹ یا جو سامان اس نے وعدہ کیا ہے ایک مقرر وقت پر دینے کا وہ اس کو ضرور دے۔ اور ساتھ ہی قرض خواہ جس کے پاس سیکیورٹی پڑی ہوئی ہے مقروض کی، جیسے اس کو پیسہ واپس ملتا ہے یا اس کا سامان ڈیلیور ہو جاتا ہے تو وہ ایمانداری کے طور پہ وہ سیکیورٹی واپس کرے۔ اور پھر اللہ دونوں گروہ کو خبردار کرے ہیں کہ جو بھی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا قیامت کے روز اس کا بہت سخت حساب ہوگا۔ اس کے بعد آیت 285 میں اللہ کہتے ہیں، رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لے آئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے سنا اور مانا، ہم پر تمہاری معافی ہو اور ہم نے تمہاری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ اب حدیث کے مطابق سورہ بقرہ کی یہ جو دو آخری آیتیں ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دو بہت ہی خوبصورت تحفے ہیں جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دیے، ایسے تحفے جو اللہ نے اس سے پہلے کسی اور نبی، کسی اور رسول کو نہیں دیا۔ بلکہ حدیث کے مطابق ایک دن نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور جبریل علیہ السلام نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا جب ان کو ایک آواز آئی۔ انہوں نے پھر اس وقت نبی کو کہا کہ اس وقت جنت کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا۔ ساتھ ہی ایک فرشتہ نیچے آیا زمین پہ، ایک ایسا فرشتہ جو اس سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے نبی کو سلام کیا، اور ساتھ ہی فرشتے نے یہ خوشخبری دی کہ اللہ نے نبی کو اور نبی کی امت کے لیے دو خوبصورت نور بھیجے ہیں۔ یہ دو ایسے تحفے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی، کسی رسول کو نہیں ملے تھے۔ ایک ہے سورہ فاتحہ جو قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، اور دوسرا ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں۔ لیکن اس میں پھر ہم یہ پوچھ سکتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں میں کون سی اہم بات ہو رہی ہے؟ آیت 285 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نبی بھی باقی مسلمانوں کی طرح ایمان لے آئے ہیں اس چیز پہ جو اللہ نے ان پر نازل کی۔ اب ہم نے صورت میں یہ دیکھا ہے کہ کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ سمجھا رہے ہیں کہ نبی اور رسول ہمیشہ اسلام کو قبول کرتے تھے، یعنی وہ مسلمان تھے۔ لیکن یہاں پر اللہ ایک مختلف بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں گارنٹی دے رہے ہیں کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسلمان تھے، اور انہوں نے قرآن پر واقعی ان کا یقین تھا جیسے باقی مسلمانوں کا تھا۔ اب یہ بات کہنا اس لیے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کیونکہ قرآن تو نبی کے اوپر ہی اتارا گیا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پر قرآن اتارا گیا ہو اور ان کا ایمان اس پہ نہ ہو؟ یعنی یہ تو بہت obvious بات ہے کہ کیونکہ قرآن اللہ نے نبی پر نازل کیا تھا تو ظاہری بات ہے نبی کا ایمان قرآن پہ ہوگا۔ لہٰذا یہاں پر اللہ خاص اس چیز کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو سورہ بقرہ میں جہاں پر اللہ نے کئی چیزوں کو ڈسکس کیا، ایک ٹاپک جو اللہ بار بار ذکر کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کس حد تک اپنے ہی نبی، اپنے ہی رسول جو اللہ نے ان کی طرف بھیجے، ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں کی جو بالکل ہی غلط ہے۔ جیسے اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے یہ کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی جادو سیکھا تھا۔ پھر ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے شرک کیا تھا۔ پھر انہوں نے ایک وقت پہ یہ بھی کہا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی شرک کرتے تھے نبی بننے سے پہلے۔ ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے ان کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو خود خدا کے بیٹے کہہ رہے ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کبھی بھی نہیں کی۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹے بھی اسماعیل علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے،
اسی لیے یہودی بھی اسماعیل علیہ السلام کو ایک پیغمبر نہیں مانتے، حالانکہ قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ تمام باتیں غلط ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کبھی بھی جادو نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے شرک کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، رسول بننے کے بعد اور رسول بننے سے پہلے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی، اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹے، سب کا ایمان اس پہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام بھی ایک پیغمبر ہے۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کو مانتے تھے اور ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، بلکہ بنی اسرائیل بار بار اپنے ہی رسولوں کے بارے میں اس قسم کی باتیں اس لیے کہتے تھے کیونکہ ان کا ایک ایمان تھا، ایک یقین تھا کہ رسول جو ہے وہ ایک عام انسان کی طرح ہوتا ہے۔ اس کا کام صرف یہ ہے کہ جو اللہ نے اس کو پیغام دیا، اس نے وہ پیغام انسانوں کی طرف پہنچانا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس میں اور ایک عام انسان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لہٰذا جس قسم کی گناہ ایک عام انسان کر سکتا ہے، اسی طرح کی گناہ نبی بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں بار بار ایک چیز کو کلیریفائی کیا ہے کہ کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول اس قسم کے گناہ نہیں کرتے جو عام انسان کرتا ہے، کیونکہ ان کا ایمان عام انسان سے بہت زیادہ ہے۔ بلکہ اللہ قرآن کے ذریعے ہمیں یہ چیز واضح کر رہا ہے کہ نبی کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ خدا کا پیغام لے کر دوسرے تک پہنچانا، بلکہ نبی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی دین کو قائم کیا، انہوں نے واقعی اپنی زندگی میں اسلام کو قائم کر کے دکھایا۔ اس لیے ہر نبی، ہر رسول ہمارے لیے بہترین رول ماڈلز ہیں، اور ہم ہر نبی، ہر رسول سے کئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے ہر نبی، ہر رسول کو اللہ نے خود ہدایت دی ہے نبی بننے سے پہلے بھی، تاکہ وہ بہت بڑے قسم کی گناہ نہ کرے، وہ گناہ نہ کرے جو ہم عام انسان عموماً کر سکتا ہے، تاکہ بعد میں جب وہ رسول بنے تو لوگ اس کو سیریس لیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ آیت 285 میں ایک بہت کلیئر سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک نبی نہیں تھے جن کا کام تھا اللہ کا پیغام لے کر دوسروں تک پہنچانا، انہوں نے واقعی اپنی زندگی میں دین کو قائم کر کے دکھایا ہے۔ وہ صرف باتیں نہیں کرتے تھے یا ہدایت نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنی زندگی میں انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ اسلام کو آپ اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہو، کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہو۔ لہٰذا آج ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی قرآن کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے ہم سب کو دکھایا ہے، وہ ہم سب کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہیں۔ لہٰذا جیسے اللہ نے ہمیں صورت میں یقین دلوایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یعقوب کے 12 بیٹے تمام مسلمان تھے، انہوں نے دین کو قبول کیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا اپنی زندگی میں، اب اللہ ہمیں فائنل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، فائنل اور آخری نبی کے بارے میں، کہ وہ بھی مسلمان تھے، انہوں نے بھی قرآن کو سمجھا، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا، انہوں نے بھی دین کو قائم کیا۔ لہٰذا اللہ ہمیں خبردار کریں کہ پچھلی امت کی طرح اپنے نبی کے بارے میں کوئی غلط بات نہ سوچنا، یہ بھی نہ سوچنا کہ وہ بالکل ایک عام انسان کی طرح گناہ کرتے تھے۔ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، نبی انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھیں، لیکن وہ ہمارے لیول کے گناہ نہیں تھے، وہ بہت معمولی قسم کی غلطیاں ان کی ہوتی تھیں۔ ساتھ ہی اللہ ہمیں آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم نبیوں کے بیچ میں فرق نہ ڈالیں۔ تمام نبی، تمام رسول ہمارے لیے بہت بہترین رول ماڈلز تھے۔ سب کی دل سے عزت کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ سب نے دین کو قائم کیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور جہاں پر لوگوں نے پچھلی کتابوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کی، وہاں پر قرآن مسکنسیپشنز کو کلیریفائی کرتا ہے، جو باتیں غلط ہیں ان کو درست کرتا ہے۔ اب یہاں پر آیت 285 کو دیکھتے ہوئے ہم ایک اور سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ نے چلو ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی ایمان لے آئے، اور اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی، لیکن اللہ نبی کو باقی تمام مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی گروپ میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو صحابہ تھے وہ بہت زبردست تھے، ان کا ایمان بہت زیادہ تھا، لیکن ہمیں تو جیسے بچپن میں یہی پتہ ہے کہ آپ کسی بھی اور مسلمان کو جو مرضی اس کا ایمان ہو، آپ کسی اور مسلمان کو نبی کے ساتھ گروپ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے یہاں پر باقی مسلمانوں کو اور نبی کو ایک ہی گروپ میں کیسے شامل کیا ہے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ جہاں پر اللہ نے سورہ بقرہ میں ہمیں تمام شریعت، تمام ریچولز، ہر چیز سمجھا دی ہے، وہاں پر ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو مسلمان تھے انہوں نے بہت بڑی بڑی آزمائشیں دیکھی ہیں، جیسے قبلہ کا تبدیل ہونا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اپنی زندگی کو سیکریفائز کرنا۔ پھر اس کے علاوہ جب ان کی ایک امت بن گئی مدینہ میں اور اللہ نے شریعت کو نافذ کیا، تو شریعت میں بہت سے اس قسم کے لاز تھے جو مسلمانوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا یا اس پر عمل کرنا مشکل تھا، کیونکہ مسلمانوں نے اس سے پہلے جاہلیت کے دور میں ایسی باتیں کبھی بھی نہیں سنی تھی، یعنی عورت کو انہیریٹنس دینا،
ایک خاص طریقے سے طلاق دینا، عدت کا کانسیپٹ، اسی طرح شادی، اور اگر آپ نے عورت کو کوئی پیسہ دیا ہو، کوئی تحفہ دیا ہو، آپ واپس نہیں لے سکتے، یہ تمام ایسی چیزیں تھیں جو لوگ اس کے عادی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ اللہ نے اتنی آیتیں بھیجی مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ جتنا آپ کے پاس مال ہے اس کو خرچ کرو، حالانکہ مسلمان جاہلیت کے دور میں بہت زیادہ خرچ کرنے کے بھی عادی نہیں تھے۔ شراب اور جوا، اس کے بارے میں بھی اللہ نے مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ اس میں گناہ زیادہ ہے، فائدہ کم۔ لہٰذا وہ مسلمان جنہوں نے کئی سال جاہلیت کے دور میں شراب بھی پی، جوا بھی کھیلا، ان کے لیے اب اچانک اس چیز کو کم کرنا بہت مشکل تھا۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جاہلیت کے دور میں سود بہت کامن تھا، سود بلکہ پیسہ کمانے کا سب سے بہترین ذریعہ تھا۔ اب اچانک اللہ نے خبردار کر دیا سب کو کہ آپ سود نہیں لے سکتے، لہٰذا مسلمانوں کے لیے اس وقت ایک امت بننا اور پھر یہ تمام شریعت کو فالو کرنا یہ آسان کام نہیں تھا، بلکہ ان تمام چیزوں کے ذریعے ان کا ایمان مزید پختہ ہو رہا تھا اور مزید پیوریفائی ہو رہا تھا، کیونکہ ان کو یہی سکھایا جا رہا تھا کہ چاہے آپ کو بات سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ مسلمان جنہوں نے پھر آنکھیں بند کر کے اللہ کے تمام حکم پر عمل کیا، ان کا تقوی اور ایمان اتنا سٹرونگ تھا اور ان کے دل میں اتنا زیادہ ایمان تھا کہ پھر انہوں نے نبی کی مدد کی اسلام کے نور کو پھیلانے کی، یعنی بالکل ایسے ہی جیسے ایک لائٹ ہاؤس ہوتا ہے جو اندھیرے میں روشنی دیتا ہے، اور روشنی کے ذریعے جتنی بھی کشتیاں ہوتی ہیں ان کی حفاظت ہوتی ہے، ان کو ڈائریکشن ملتی ہے، بالکل ایسے ہی تمام صحاباز نبی کے لیے ایک لائٹ ہاؤس بن کے تھے۔ یعنی جب وہ نبی کے کمپنی میں ہوتے تھے تو وہ خاموشی سے ان کی بات سنتے تھے، اس وقت ان کی اپنی روشنی، ان کی اپنی نور کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ نبی کی ہی نور کافی تھا سب کے لیے۔ وہ بلکہ خاموشی سے قرآن کو سنتے تھے اور قرآن کا نور کو جذب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن جب ہر طرف سے اندھیرا ہوتا تھا، مشکلات، پریشانی ہوتی تھی، اور منافق اور یہودی اور قریش اپنی طرف سے فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے، تب یہی صحاباز لائٹ ہاؤس کی طرح اندھیرے میں روشنی پھیلاتے تھے۔ ان کے اندر سے ایک اتنی خوبصورت نور باہر نکلتی تھی، پازیٹیو انرجی باہر نکلتی تھی، جس کے ذریعے وہ باقی مسلمان جن کا ایمان کمزور تھا ان کو دین کی طرف لے کر آتے تھے۔ یعنی اس وقت ان صحابہ کا توکل اور تقوی بہت زبردست تھا، لیکن ظاہری بات ہے اس لیول تک آنا جہاں پر آپ کا تقوی اور توکل اتنا زبردست ہو جائے، آپ کا عقیدہ اتنا سٹرونگ ہو جائے، آپ کے دل کے اوپر جو لیئرز ہوتی ہیں جو دل کو کور کر رہی ہیں، یعنی حسد، نفرت، لالچ، دنیا کی محبت، یہ جب تمام چیزیں ہمارے دل کو کور کرتی ہیں تو اللہ کا نور دل میں داخل ہو نہیں سکتا۔ اللہ کا نور داخل ہونے کے لیے اللہ پھر ایسے مسلمانوں کو اتنے زیادہ آزمائشوں کے تھرو گزارتے ہیں جس کے ذریعے وہ دل کے اوپر جو لیئرز ہے وہ آہستہ آہستہ پیل آف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب یہ تمام لیئرز اتر جاتے ہیں تب اس مسلمان کو قرآن کی بات سمجھ آتی ہے، تب اس کو حکمت اور ہدایت ملتی ہے، اور تب قرآن کا نور ڈائریکٹ اس کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ اس وقت اس مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ وہ صرف توحید کو فالو کرے، وہ صرف ایک خدا کی عبادت کرے اور کسی سے نہ ڈرے۔ بلکہ اب آپ مزید اس چیز کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں اتنی دفعہ صدقے کا ذکر کیوں کیا، اچھا سلوک، معاف کرنا، صبر دکھانا، جہاد کرنا، اپنے آپ کو ہمبل کرنا، سیلف رائچس کی بیماری سے اپنے آپ کو بچا لینا، سوسائٹی کے ڈر سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا اور انسانیت سے محبت کرنا۔ اس کے بارے میں اللہ نے کیوں بار بار ذکر کیا سورہ بقرہ میں؟ کیونکہ ان تمام چیزوں سے ہمارا دل صاف ہو سکتا ہے، اور جب دل صاف ہوگا تو قرآن کا نور ڈائریکٹلی اندر داخل ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سورہ بقرہ میں بار بار ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ چاہے آپ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، یتیم، مسکین، بزنس پارٹنرز، خاندان کے لوگ، جس مرضی سے آپ انٹریکٹ کر رہے ہو، جس مرضی سے آپ بات کر رہے ہو، مسلمان کا بیہیویئر اول ہونا چاہیے۔ وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی یا بدتمیزی نہ کرے۔ لہٰذا جو صحابہ سے اس وقت نبی کے ساتھ 1400 سال پہلے، ان کا یہ سٹیج آ گیا ہوا تھا جہاں پر ان کا دل بالکل خالص، صاف، پیور ہو گیا ہوا تھا۔ قرآن کے الفاظ ڈائریکٹ ان کے دل میں جذب ہوتے تھے، وہ نبی کا ہر چیز میں ساتھ دیتے تھے، اور ان کے دل میں انسانیت کے لیے محبت تھی۔ اتنے زیادہ آزمائشوں میں گزرنے کے بعد ان کا ایمان بہت پختہ ہو گیا ہوا تھا، توکل اور تقوی، یقین، عقیدہ ان کا بہت سٹرونگ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ اس آیت میں ان کو بھی نبی کے ساتھ ایک ہی گروپ میں شامل کریں۔ لیکن اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ باقی مسلمانوں کو نبی کے ساتھ گروپ کر سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ انہیں ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور کبھی بھی ہمت نہیں ہارے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کا لیول اتنا زیادہ ہو جائے کہ قیامت کے دن ہم بھی اس گروپ میں شامل ہو سکیں۔
یہ وہ پیغام ہے جو ایک سمپل سٹیٹمنٹ آیت 285 میں اللہ تمام مسلمانوں کو بتا رہے ہیں۔ بلکہ یہاں پر آپ ایک اور خوبصورت چیز دیکھ سکتے ہیں۔ جب سورہ بقرہ شروع ہوا تھا تو اللہ نے متقین کے بارے میں بات کی تھی کہ ہدایت صرف متقین کو ملے گی، اور اس وقت میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ متقین سے مراد مسلمان نہیں ہیں بلکہ مسلمان اور غیر مسلمان، جو بھی انسان ایک کرٹیکل تھنکر ہو، جو دوسروں کے ساتھ ایمپیتائز کرتا ہو، جو ہمبل ہو اور جس کا ایک گروتھ مائنڈ سیٹ ہو، جس کے پاس یہ تمام چیزیں ہوں، وہ متقین ہیں اور قرآن اس کے لیے ہدایت بن جائے گا۔ اب جب صورت ختم ہو رہی ہے تو اللہ ہمیں اگزامپلس کے ذریعے سمجھا رہے کہ وہ کون سے لوگ تھے جو متقین کے بالکل آخر تک پہنچ گئے تھے، ان کا تقویٰ بہت ہائی تھا، اور وہ ہے رسول اور ان کے صحابہ۔ یعنی جہاں پر بنی اسرائیل یہی بات کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نہیں مانیں گے، مسلمان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ ان کا واقعی ایمان اللہ، آخرت پہ، کتابوں پہ، فرشتوں پہ، تمام پیغمبروں پہ، سب پہ تھا۔ وہ اسلام میں 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور زکوٰۃ بھی دیتے تھے، اور وہ تمام پیغمبروں کی عزت کرتے تھے، ان کے بیچ میں فرق نہیں ڈالتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اجر ملے گا کیونکہ یہ صراط المستقیم پہ ہیں۔ لہٰذا سورہ بقرہ کا میسج یہ ہے کہ جب شروع میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ متقین بننے کے لیے کیا انسان میں کوالٹیز ہونی چاہیے تاکہ اس کو ہدایت مل سکے، اس کو اسلام کی سمجھ آ سکے، اب ایک ایسے متقین کے لیے جس نے سورہ بقرہ کو پورا سن لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ متقین کے راستے پہ اتنا آگے چلا جائے کہ وہ واقعی اسلام میں داخل ہو جائے، کیونکہ جیسے کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں بتا دیا ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اللہ نے ہر چیز اتنا زیادہ واضح کر دیا ہے کہ اب وہ متقین جس نے سورہ بقرہ کی اسٹڈی شروع کی تھی یہ سوچ کے کہ وہ جاننا چاہتا ہے سورہ بقرہ میں کیا باتیں ہیں، اس میں ہے کیا، اب اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اسلام قبول نہ کریں، کہ وہ ابھی تک اسلام میں پورا کا پورا داخل نہ ہو، کیونکہ اللہ نے گارنٹی دے دیا کہ جس نے پورا سورہ بقرہ دل سے پڑھ لیا اس کا دل واقعی گواہی دے گا کہ یہی وہ سچ ہے، یہی اللہ کا دین ہے، اسی دین پر چلنا سب سے ضروری ہے۔ لہٰذا پھر انسان کس چیز کا انتظار کرے؟ اور یہ پیغام آپ کے لیے ہے اور میرے لیے بھی ہے۔ یعنی جب ہم نے سورہ بقرہ کی اسٹڈی کی تھی اس نیت سے کہ ہم واقعی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس صورت میں کیا ہے، ہم واقعی اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس رمضان کے مہینے میں، اب سب کچھ جاننے کے بعد ہم چاہے اپنے آپ کو شروع میں مسلمان کہہ رہے تھے لیکن ہم ابھی دین میں داخل نہیں ہوئے تھے، اب سب کچھ سمجھنے کے بعد اور دیکھنے کے بعد ہمارا کیا ایکسکیوز رہ جاتا ہے؟ بیسکلی اللہ ہمیں اس آیت میں اپنی ایکسپیکٹیشن بتا رہے ہیں کہ اب اللہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ہم نے یہ جرنی متقین ہو کر شروع کیا تھا، لیکن اب آ کے ہمیں وہ متقین بننا چاہیے جو اتنا زیادہ آگے چلا گیا متقین کے راستے پہ کہ وہ واقعی پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر اللہ آیت 286 میں کہتے ہیں، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے، کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وہ بال اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما، اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھنا جیسے کہ آپ نے پچھلے لوگوں پر رکھا تھا، اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما۔ یا رب، آپ ہمارے مالک ہیں، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اب اس آخری آیت میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کسی انسان پہ اس کی ہمت اور طاقت سے زیادہ بڑا بوجھ اس پہ نہیں ڈالتا۔ یعنی اس وقت جو انسان کوئی بھی آزمائش میں سے گزر ہے وہ اسی لیے گزر ہے کیونکہ اس میں طاقت اور ہمت ہے اس آزمائش پہ پورا اترنے کی، اگر نہ ہوتی تو اللہ اس پر وہ آزمائش نہ ڈالتا۔ ساتھ اللہ ہمیں یہ بتا رہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، لیکن ہر انسان کا ایک الگ الگ معیار ہوگا۔ اللہ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر کتنی وسعت ہے، طاقت ہے، کس قسم کی قابلیت ہے، کس قسم کا پوٹینشیل ہے جو اللہ نے اس کے اندر ڈالا ہے، اور اللہ اس کے مطابق ہی اس انسان سے سوال پوچھا جائے گا۔ یعنی ہر انسان کی فطرت اور نیچر، ہر انسان کی پوٹینشیل بالکل یونیک ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر جو قابلیت اور کوالٹیز اللہ نے ڈالی ہیں وہ بالکل یونیک ہیں۔ کوئی دو انسان کی بالکل ایک جیسی فطرت، ایک جیسی نیچر، ایک جیسی قابلیت نہیں ہوتی، اور کوئی بھی دو انسان کا ماحول ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان کی زندگی میں ایکسپیرینسز بالکل الگ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، اور اللہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہر انسان کا ایک الگ معیار بنائے گا، اور پھر اس انسان سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ کیا وہ اپنے معیار پر پورا اترا یا نہیں۔ یعنی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہیں کرے گا۔
اللہ ہمیں صرف اپنے آپ سے کمپیئر کرے گا۔ ہم میں سے ہر انسان نے صرف اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو اس کی کوالٹیز ہے، پوٹینشل ہے، قابلیت ہے، جو اس کا گھر کا ماحول تھا، جو اس کی زندگی کے ایکسپیرینسز تھے، اس کے مطابق جو اس نے جہاد اسلام کے لیے کیا وہ مزید کچھ کر سکتا ہے؟ اور اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر وہ ضرور کرے، کیونکہ پھر اس سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب یہاں پر ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ نے آخری آیت میں امتحان اور بوجھ کے اوپر اتنی زیادہ باتیں کیوں کی ہیں؟ کیونکہ جب اللہ نے اس امت کے ساتھ ایک عہد بنایا تھا، سورہ بقرہ میں جب ہم نے دیکھا تھا، اس پہ اللہ نے کئی چیزوں کا وعدہ لیا تھا، اور اس میں سے ایک وعدہ یہ تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہیں جو ہمیشہ صبر دکھائیں گے، جو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، جن کے اوپر جب امتحان، آزمائش، مشکلات آئی تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے کیونکہ جب اللہ نے ہم سے عہد بنایا تو اللہ نے اس وقت امتحان کے اوپر بہت زیادہ بات کی، اسی لیے اللہ آخری آیت میں ہمیں دوبارہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو امتحان بھیجے جائیں گے وہ رینڈم نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان کی زندگی میں جو بھی مشکلات آتی ہیں وہ اللہ نے کیئرفلی ہمارے لیے سلیکٹ کی ہوتی ہیں، کیئرفلی ہمارے لیے تیار کی ہوتی ہیں، ہمارے پوٹینشل، ہماری قابلیت اور ہماری سچویشن کے مطابق۔ اسی لیے اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ امتحان اور آزمائش میں آپ کو ڈالا جائے گا، کیونکہ اللہ نے آپ سے یہ عہد لیا ہے، لیکن اللہ ہمیں ساتھ یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ کسی انسان کے اوپر اتنا بڑا بوجھ اللہ نہیں ڈالے گا جو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ اللہ ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اس سے پہلے جو لوگ تھے جن کے اوپر آپ نے بہت بڑے بوجھ ڈالے تھے، ہم پر اسی قسم کا بوجھ نہ ڈالنا۔ یعنی پچھلی امت ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھی ہے، ان کے اوپر 2 دفعہ بہت بڑے عذاب آئے۔ ایک دفعہ تو بیبیلونی کا بادشاہ نبوخت نظر نے ان کے ساتھ بہت ظلم کیا، پورے شہر کو برباد کر دیا، کئی لوگوں کو قتل کیا، کئی لوگوں کو واپس لے گیا غلام بنا کر۔ دوسرا جو ان کے اوپر امتحان آیا تھا وہ آپ بعد میں قرآن میں پڑھیں گے، لیکن دونوں دفعہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے قسم کے عذاب ان کے اوپر بھیجے گئے، بہت بڑے مشکلات بھیجے گئے۔ تو ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ اس امت پہ اس قسم کا بوجھ نہ ڈالنا۔ لہٰذا اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اس امت کو سیدھے راستے پر لے کر آنا، اور اس امت کو اتنی طاقت دینا کہ وہ دشمن کا سامنا کر سکے، بجائے اس کے کہ وہ دشمن کے لیے ایک فتنہ بن جائے، کہ دشمن کو ایک موقع مل جائے اس امت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کا۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ جب عہد کیا تو اللہ نے ان کو بار بار یہ بات سمجھائی کہ قیامت کے دن سے بچو، وہ ایک ایسا دن ہوگا جب سفارش بھی کام نہیں آئے گی، دوستی بھی کام نہیں آئے گی، ایکسچینج بھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکے گا۔ لہٰذا اللہ سورت کے آخر میں دوبارہ ہمیں یہ بات یاد کروا رہے ہیں کہ ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہوگی۔ جس نے اچھا کیا اس کے ساتھ اچھا ہوگا، جس نے برا کیا اس کے ساتھ برا ہوگا۔ لہٰذا کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب بار بار غلطی کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم اپنی دعا میں اللہ سے بار بار یہی مانگیں کہ اللہ جو ہم چیزیں بھول جاتے ہیں اس پہ ہمیں معاف کر دینا، اس پہ ہماری کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ رکھنا، ہمیں ویسے معاف کر دینا، کیونکہ ہم بار بار اللہ کے حکم، بار بار چیزیں عموماً بھول جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ جو ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں، جان بوجھ کے نہیں، ہم سے ویسے ہو جاتی ہیں، اللہ وہ بھی تمام چیزیں اپنی رحمت کی وجہ سے ہمیں معاف کر دے تاکہ اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ ایک اور بہت خوبصورت سملیرٹی دیکھ سکتے ہیں جو سورہ فاتحہ کے آخر میں دعا تھی اور اب جو سورہ بقرہ کے آخر میں دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں ہم دعا مانگ رہے کہ اللہ صراط المستقیم دکھا دے، ہدایت ہمیں دے دے، وہ کون سا راستہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے پھر ہمیں ہدایت دی، اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اس پہ کس طریقے سے چلنا ہے، شریعت کیا ہے، عہد کیا ہے، سب کچھ اللہ نے سمجھا دیا۔ لیکن پھر ایک مسئلہ ہے کہ سیدھا راستہ دیکھنے کے باوجود ہم سے غلطی بہت دفعہ ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن ہم متقین سے راستے سے ہٹ کے منافق کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ کے حکم کو بار بار بھول جاتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی آزمائش آئے تو بجائے اس کے کہ ہم صبر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، ہم شکایت کرتے ہیں، ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے پر ہی ہمیں شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر وہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ ہم اس امتحان سے لڑ سکیں۔ جہاں پر ہمیں عہد کے مطابق سکھایا گیا تھا کہ فتنہ کو ختم کریں، سچ ہمیشہ بولیں، دین کو قائم کریں، غریبوں کی مدد کریں، دشمن کے سامنے جب آپ نے لڑنا ہو تو کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہونا چاہیے، کمزور مسکین لوگوں کے بہاف پہ آواز اٹھائے۔ لیکن جہاں پر عہد کے مطابق ہم نے یہ تمام چیزیں کرنی تھیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمارے دل میں خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ سوسائٹی ہمیں جج کرے گی، سوسائٹی ہمیں چھوڑ دے گی، اور اللہ کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ہم لوگوں سے ویلیڈیشن حاصل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اللہ سے ہدایت مانگی، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ نے صراط المستقیم دکھا دیا،
لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بار بار اس کو دیکھنے کے باوجود سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا اس لیے سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ یہ بہت خوبصورت دعا ہمیں بتا رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ بار بار اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ قیامت کے روز ہمارا بہت سخت قسم کا حساب کتاب نہ لیں۔ اللہ ہمارے مشکلات کو آسان کر دے تاکہ ہمارے اندر اتنی ہمت، عقیدہ، توکل، تقوی ہو جائے کہ ہم سیدھے راستے پر چل سکیں، ہم انصاف کے لیے آواز اٹھا سکیں، ہم سوسائٹی سے نہ گھبرائیں، لوگوں سے ویلیڈیشن حاصل نہ کریں، پیپل پلیزنگ موڈ کی طرف نہ جائیں، اور ساتھ یہ بھی کہ اللہ ہمیں اتنی ہمت اور طاقت دے کہ ہم دشمن کا سامنا بھی کر سکیں اور ہم دشمن سے جیت سکیں۔ اور آخر میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور بہت خوبصورت بات ہے، ایک اور بہت خوبصورت پیغام ہے ان آیتوں میں، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم دعا مانگیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہماری مشکل آسان کر دیں، ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم دشمن سے جیت سکیں، وہاں پر یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں سورہ آل عمران کی شروع کی آیتوں کے ساتھ بہت اچھا کنیکٹ کرتی ہیں۔ یعنی جہاں پر ہم اس قسم کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اگلی ہی صورت میں شروع میں ہمیں اس کا جواب دے دیتے ہیں، اور اسی لیے سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ الحی القیوم۔ وہی دو کوالٹیز، وہی دو نام جو اللہ نے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں بتائی تھی ہمیں۔ لہٰذا اللہ سورہ آل عمران کے شروع میں ہی بتا دیتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ الحی القیوم، اور اللہ نے بھی ہمیں، اس امت کو بھی ایک فرقان دیا ہے، اور وہ فرقان کیا ہے؟ قرآن۔ لہٰذا اللہ ہمیں یہ بتا رہے اگر ہم معافی چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا بوجھ ہلکا ہو جائے، اگر ہم ہمت اور طاقت اور عقیدہ، توکل، تقوی، یہ تمام چیزیں چاہتے ہیں، اگر ہم دشمن کے اوپر قوت اور طاقت چاہتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے الحی القیوم کے آگے سر جھکانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے یہ سمجھنا کہ سب سے طاقتور کیونکہ اللہ ہے تو صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی اور سے نہ ڈرو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ یعنی سورہ آل عمران کے شروع کی آیتیں ان دعاؤں کا جواب ہے جو ہم نے سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں مانگی تھیں۔ یعنی اللہ ہمیں دوبارہ یہ بات بتا رہے ہیں، جب بھی ہم بھول جائیں گے کہ الحی القیوم کون ہے اور ہم لوگوں کی عبادت کرنا شروع ہو جائیں گے، جب بھی ہم قرآن سے دور ہو جائیں گے، تو پھر ہم زندگی میں فیل ہوں گے، ناکام ہوں گے، دشمن جیتے گا۔ لیکن جب بھی ہم توبہ کریں گے، ہمیں احساس ہوگا، سیدھے راستے پہ آ جائیں گے، تب ہمیشہ جیت ہماری ہوگی۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ آگے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ ال عمران میں اللہ اس جنگ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جس میں مسلمانوں سے غلطی ہوئی، جس میں مسلمان تھوڑی دیر کے لیے غلط راستے پر چلے گئے، اس کی وجہ سے اس جنگ میں وہ ہارے، اور جب انہوں نے بعد میں توبہ کیا تو پھر اگلی جنگ میں وہ جیت گئے۔ یعنی جو بات اللہ ہمیں سورہ ال عمران کے شروع میں سمجھا رہے ہیں، اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن جنگ احد میں ہمیں نظر آتی ہے، اور وہی چیز اللہ پھر سورہ ال عمران میں مزید ڈیٹیلز میں سمجھاتے ہیں۔ لہٰذا سمرائز کرنے کے لیے آپ کو میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اس لیے بہت خوبصورت ہے۔ ایک تو ان کا لنک سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں سے ہے۔ شروع میں اللہ نے ہمیں سمجھا دیا تھا کہ متقین کو ہدایت ضرور ملے گی، اور متقین کون ہے؟ جس کے اندر ایمپتھی ہے، کریٹیکل تھنکنگ ہے، ہمبلنس ہے، اور جس کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہے۔ اور سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ متقین تھے، اگر آپ نے دل سے اس سورت کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، تو اب لازماً آپ کا دل گواہی دے رہا ہوگا۔ اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جائیں، جو صحابہ تھے، جو نبی تھے، رسول تھے، ان کی طرح جہاد کرنے کی کوشش کریں، اپنے تقوی لیول کو اتنا بڑھانے کی کوشش کریں کہ آپ متقین کے بالکل اینڈ تک پہنچ جائیں۔ اور اگر یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد آپ نے پھر بھی اسلام کو قبول نہیں کیا، یا آپ نے پھر بھی پورا کا پورا اسلام میں داخل آپ نہیں ہوتے، تو پھر آپ قیامت کے روز کسی قسم کا جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے۔ دوسری بات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور سورہ فاتح کی آیتوں میں بھی کنیکشن ہے۔ سورہ فاتح کی آیتوں میں ہم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ صراط المستقیم دکھا دے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں صراط المستقیم دکھا دیا، لیکن اللہ جانتے تھے کہ صراط المستقیم دیکھنے کے باوجود انسان کمزور ہے، وہ بار بار غلطی کرے گا، وہ بار بار سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا۔ لہٰذا اس چیز کے لیے اللہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں ہمیں وہ دعا سکھا رہی ہے جو ہمیں بار بار کثرت سے پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم پہلے سے ہی اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، جو ہم بار بار گناہ کریں گے، بار بار غلطی کریں گے، اور اللہ جانتے ہم کریں گے، ابھی سے ہم اللہ سے دعا مانگ رہے کہ اللہ اس کا حساب کتاب ہم سے قیامت کے دن نہ لینا، اور یا اللہ جو ہمارے اوپر امتحان، بوجھ، مشکلات آپ نے بھیجنی ہے اس میں بھی آسانی ڈال دے۔ یعنی ہمیں پہلے سے ہی اتنے زیادہ ہمت، کنوکشن، عقیدہ، توکل، تقوی دے دے کہ ہمارے لیے ان آزمائشوں میں کامیاب ہونا آسان ہو جائے۔ اور آخری جو میں نے بات بتائی تھی کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں اور سورہ آل عمران کی شروع کی آیتوں میں بھی بہت پیارا کنیکشن ہے۔
کیونکہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں ہم اللہ سے یہی کہہ رہے ہیں ہمارا بوجھ ہلکا کر دے، ہمیں معاف کر دے، اور دشمنوں کے اوپر ہمیں قوت اور طاقت دے، اور اللہ اس کا حل ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہی چاہیے، معافی چاہیے، آپ چاہتے ہو آپ کا بوجھ آسان ہو جائے، آپ کے اندر ہمت، طاقت، عقیدہ، توکل، تقوی خود بخود آ جائے، دشمن سے آپ آسانی سے لڑ سکو اور کامیاب ہو سکو، تو یاد رکھیں کہ اللہ الحی القیوم ہے، اور یاد رکھیں کہ آپ کو بھی اللہ نے ایک فرقان دیا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اگر آپ نہیں پکڑیں گے تو پھر قیامت کے دن ہم میں سے کوئی بھی اس چیز کی شکایت نہیں کر سکتا کہ اللہ ہمیں آپ کی بات ہی نہیں سمجھ آئی۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ آپ نے ہمیں سکھایا ہی نہیں، آپ نے ہمیں سمجھایا ہی نہیں، کیونکہ ہر چیز اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ السلام علیکم۔